دوسری قوتیں جو ابھری ہیں اس 15 سال میں سیاسی عمل کے بند ہو جانے کی وجہ سے، جو قبائلیت، برادری اور خاندان، اور پھر بہت بڑے طور پہ جو رشوت حکومت نے پھینکا، گزشتہ حکومت نے لوگوں کو رشوت دی سیاسی، اور ہیروئن کا پیسہ اور سمگلنگ کا پیسہ، اس نے ایسے حالات بنائے۔ اب جن لوگوں نے، ہمیں نوجوانوں نے ہماری مخالفت کی ہے، بنیادی طور پہ یہی نوجوان میرے سیاست کے وارث ہیں۔ ان کو بلوچستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک معلم اول، ایک استاد اور ایک شفیق باپ کی حیثیت سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ ان کے مجھ پہ ذاتی احسانات بہت ہیں، میں ان کا سیاسی طالب علم ہوں۔ باوجود تمام مشکلات کے وہ دستوری جدوجہد میں یقین رکھتے تھے۔ میر صاحب بذات خود ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک تحریک تھے۔ وہ ایسا ایک عظیم لیڈر ہے کہ جو میرا خیال ہے ہزاروں سالوں میں مشکل سے کبھی کبھی آتا ہے ہاتھ میں۔ میر صاحب نے امن کے کیمپ کی، مزدوروں کی تحریک کی اور قومی آزادی کے تحریکوں کی مسلسل حمایت کی ہے۔ ان کی بھرپور زندگی اور پرکشش شخصیت میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس ملک کے لوگوں کو متاثر کرتی تھی، بلکہ اس ملک کی سرحدوں سے بھی باہر دنیا بھر کو متاثر کرتی تھی۔ بابا بیزنجو کے بارے میں کے قریب ترین دوست کہتے تھے کہ وہ ایک سیاسی حیوان ہے اور سیاست کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج ہم وطن عزیز کی ایک نامور ہستی کی یاد منا رہے ہیں، میر غوث بخش بیزنجو، پاکستان کے ممتاز اور بزرگ سیاستدان، جو اہل بلوچستان کے نزدیک محض ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک بزرگ بھی تھے۔ علالت کے بعد 11 اگست کو انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی تدفین 12 اگست کو ان کے آبائی قصبے نال میں ہوئی۔ میر صاحب ایک اندازے کے مطابق 1917 میں نال سے 120 میل کے فاصلے پر جھاؤ میں پیدا ہوئے۔ کوئٹہ اور کراچی میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ کراچی سے ان کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا، جس کے فوراً بعد وہ بلوچستان آ گئے اور بلوچستان میں اپنے عوام کی سیاسی بیداری اور ان کے اندر اپنے حقوق کا شعور بیدار کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے ہم خیال تنظیموں سے رابطہ قائم رکھا۔ 1 جولائی 1970 کو بلوچستان کو مکمل صوبائی حیثیت ملی اور اس کے بعد جو حکومت یہاں پر قائم ہوئی اس میں میر غوث بخش بیزنجو صوبے کے گورنر مقرر ہوئے۔ وہ جمہوریت ہی کو تمام مسائل کا حل سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی، ایک علاقے کے ہوں یا پورے ملک کے، ان کا بہتر حل جمہوریت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس بارے میں ان کے واضح خیالات تھے۔ اگر جمہوری عمل کو مکمل طور پہ اجازت دی جائے اور اس کو فنکشن کرنے کی اجازت دی جائے تو اس سے وہ بہت سی محرومیاں جو لوگوں کو دہشت گردی کے لیے اکساتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے انٹرنیشنل ٹیررزم جو ہے مکمل جمہوریت کی پابندی کرتے ہوئے وہ جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ جمہوریت سے لوگوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جمہوری اداروں سے ان کی وابستگیاں ہو جاتی ہیں، جمہوری اداروں کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کا کوئی گروہ یا فرد ٹیررزم کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے خلاف تمام ملک کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس صورت میں وہ ٹیررزم کر نہیں سکتے۔ جمہوریت ہی واحد ذریعہ ہے کہ مکمل جمہوریت پر پابند ہو کر آپ ٹیررزم کو شکست دے سکتے ہیں۔ ان کی سیاسی بصیرت، ان کے سیاسی اصولوں، ان کی استقامت، ان کی عظمت کردار اور ایک انسان کی حیثیت سے ان کی ہمگیر انسان دوستی، مروت اور شرافت کو تمام اہل سیاست نے خراج عقیدت پیش کیا۔ میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی پرانے ساتھی اور اپنے سیاسی تعلیق سے بچھڑ گیا،
ان کی خدمات جو کہ اس ملک کے لیے انہوں نے کی ہیں، شاید ہی یہاں کوئی ایسا نکلے جو کہہ سکے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو فراموش کیا جا سکے۔ بزنجو صاحب نے اس ملک میں اس وقت سیاست کی جب لوگ سیاست کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ان کی سیاست کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ یہ ان کی مستقل مزاجی تھی اور یہ ان کی عظمت تھی۔ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے انہوں نے عمر بھر کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں انہیں کافی مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ان کے پاس بات میں کبھی لفظ نہیں آئے۔ مرتے دم تک ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے تمام قوتوں کو متحد کرو اور پاکستان کی سیاست کو قومی سیاست بناؤ، قومی یکجہتی کے لیے درمیان میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے ذاتی، گروہی، علاقائی مفادات کو حائل نہ ہونے دو۔ اس وقت ان لوگوں کی بہت ضرورت تھی جو اس ملک کو غیر جانبدار اور آزاد خارجہ پالیسی کی بات کریں، اور یہاں پر اس ملک کے مفاد کو خاطر رکھتے ہوئے، امپیریلزم کے مفاد کے خلاف اپنے ملک کے مفاد کو مضبوط خاطر رکھتے ہوئے وہ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ اس لحاظ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا، کیونکہ یہ پشتون بلوچ اتحاد کے لیے جو کچھ کوشش ہم کرتے رہے، اس وقت ان کے جانے سے اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ کی بھرپور زندگی اور پرکشش شخصیت میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس ملک کے لوگوں کو متاثر کرتی تھی، بلکہ اس ملک کی سرحدوں سے بھی باہر دنیا بھر کو متاثر کرتی تھی۔ ان کی اصول پسندی، نظریے سے لگن اور صاف اور سچی اور کھری بات کو برملا کہہ دینا، یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ شاید بہت دیر تک ان معنوں میں میر صاحب کا خلا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ جو میں نے عرض کیا، اس طور پہ میر صاحب کا خلا بہت عرصے تک شاید پر نہ ہو سکے۔ میر صاحب ایک بابصیرت سیاستدان تھے، اور اپنا تمام عمر اصولی سیاست اور آمروں اور جابروں کے خلاف انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کی۔ میر فوز بخش بزنجو صاحب بر صغیر کی جنگ آزادی اور پاکستان کی محنت کش عوام اور مظلوم قومیتوں کے ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے ہماری سرزمین پر ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ میر غوث بخش بزنجو نے اپنے اس جدوجہد کے ذریعے پاکستان کے عوام کو، عالم انسانیت کو اور بلوچستان کے عوام کو بیداری کا سبق دیا، اور انہوں نے اپنے اس مشن کے تکمیل کے لیے کئی بار قید بند اور جیل کی صعوبتیں برداشت کی۔ جب بھی کوئی ایسا شدید سیاسی بحران آیا تو وہ ہمیشہ ایک کمپوز صورتحال میں ہوتے تھے، کبھی ان کو کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ڈسٹربنس چہرے پر نہیں ہوتی تھی، آرام سے بے شمار تجاویز سے، مذاکرات سے، گفتگو سے گفتگو شنید سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میر غوث بخش بزنجو جو ہے یہ ہمارے جدید بلوچستان کے جو تھے سیاست کے بانی تھے اور بابا بلوچستان تھے۔ ان کے نقصان سے میں کہتا ہوں تمام بلوچستان کو نہیں بلکہ تمام پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ بزنجو صاحب کی جو کوششیں پاکستان اور بلوچستان کے لیے رہیں، اس ڈیموکریٹک پروسیس کو اور انسٹیٹیوشن کو تحفظ میں لانے کے لیے، اس عامر لوگوں کے جنہوں نے پاکستان میں ماشاء اللہ اور ڈکٹیٹر رولز نافذ کیے ہیں، اس کے خلاف وہ واحد شخصیتیں جنہوں نے اپنے مفاد کو چھوڑ کر، اپنی ذات کو چھوڑ کر، اپنے نفس کو ایک حد تک دور رکھتے ہوئے اس نے ان تمام عامر لوگوں کے خلاف بھرپور جدوجہد کی جو ایک اپنی طرف میں سیلاب ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں یہاں نال آیا اور نال کے ان راستوں سے گزر کے میں میر صاحب سے ملا تو میں نے میر صاحب سے کہا، میر صاحب آپ یہاں کے گورنر رہے ہیں اور سارے مسئلے الگ رہے، کم از کم یہ خضدار سے نال کی سڑک ہی بنوا لی ہوتی
تو کم از کم آپ کو اور یہاں کے باشندوں کو زیادہ تکالیف نہ ہوتی. تو میر صاحب نے ہنس کے کہا کہ دیکھو میں پورے بلوچستان کو گلزار بنانا چاہتا ہوں. اگر میں نے یہ سڑک بنا لی ہوتی تو تم جو ملنے آئے ہو مجھ سے تم یہ سمجھتے کہ سارے بلوچستان کی سڑکیں ایسی ہی ہیں. اپنے جدوجہد سے انہوں نے انگریز استعمار کو للکارا اور اس کے ساتھ ملک کے اور بلوچستان صوبے کے پسماندہ ترین علاقے میں جہاں سرداروں کا راج تھا، جہاں ظلم اور بربریت کی حکمرانی تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک شمع جلائی. آج وہ شمع مٹی تلے دبائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے جو شمع روشن کی ہے وہ نوجوانوں کے دلوں میں اور ہر ایک کے دلوں میں ہمیشہ اجالا ہی پھیلاتا رہے گا. جہاں تک میر صاحب کا تعلق ہے اس نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، وہ سبق ہے قوت برداشت، صبر اور تحمل. اگر یہ ہمارے ساتھ جب تک رہیں گے تو ہم اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی ٹکرائیں گے اور اس جد و جہد کو پاکستان کے عوام اور اس ملک میں جمہوریت اور بلوچستان کے حقوق کے لیے استعمال کرتے رہیں گے. میر صاحب ہمیشہ جمہوری طور پر ملک میں تبدیلیاں لانا چاہتے تھے، ملک میں آئینی تبدیلیاں لانا چاہتے تھے اور آئینی حقوق کی جدوجہد اور قومی حقوق کی جدوجہد پورے ملک کے محنت کش عوام کے ساتھ، پورے ملک کی ترقی پسند طاقتوں کے ساتھ مل کر کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ نہیں، کم از کم 40-50 مرتبہ ہم لوگ جیلوں میں سے ہو کر آئے ہیں اور سب سے زیادہ کھلی کیمپ پہ جو مصیبت پڑی، جو جسمانی سزائیں دی گئی، وہ میر صاحب نے تھیں. اور اس باوجود ان تمام مشکلات کے میر صاحب آج مرتے دم تک اپنے موقف پہ قائم رہا اور بلوچستان کی سرفرازی اور بلوچوں کی سر بلندی اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے کام کرتا رہا. وہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے، وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے اور وہ عالم انسان کے لیے تھے. وہ سامراج دشمن اور قومی جدوجہد کا علمبردار تھے اور وہ آزادی کا علمبردار تھے اور ان کا سارے انسانوں کے لیے پیار تھا. میر صاحب کے وہ آئیڈیل، میر صاحب کی قوموں کی یہاں برابری، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجاب، ان قومیتوں کی برابری، ملک کے اقتدار میں شراکت اور یہاں ان قومیتوں کے اپنے اپنی سرزمین پہ اقتدار اور عوام کے اقتدار، ان آئیڈیلز کے لیے ہم جدوجہد کریں گے اور ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جناب میر صاحب کے ان مقاصد کے حصول میں جدوجہد کریں. میر صاحب کے ہمارے درمیان سے جدا ہونے کا ایک ایسا واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں میر صاحب ایک ایسا خلا چھوڑ کے گئے جو آج کے دور میں کوئی بھی پر نہیں کر سکتا. میر صاحب نے ہمیشہ سچائی کے لیے، قومیتوں کو حقوق کے لیے اور غریب عوام کے لیے ہمیشہ انہوں نے جدوجہد کی. انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی، حتیٰ کہ ان کو مختلف عہدے بھی آفر ہوئے لیکن انہوں نے اپنے اصول پہ کبھی سودا بازی نہیں کی. ہر شخص کو اہمیت دیتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی زندگی میں جو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کبھی بھی انہوں نے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی. بہت سے نقصانات بھی ان کو ہوئے، خود بلوچستان کے اندر بھی باہر بھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اصول پرستی کی سیاست کو نہیں چھوڑا اور بہت ہی اصولی آدمی تھے. 25 سال سے زیادہ میں میر صاحب کے بہت قریب رہا ہوں. انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ میرا لیڈر ہے. وہ ہمیشہ مجھے ایک ساتھی کی حیثیت سے میرے ساتھ برتاؤ کیا اور وہی ان کا پارٹی کے تمام ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ تھا. میر غوث بزنجو نے اپنی تمام زندگی اصولوں کی خاطر پوری جدوجہد میں گزاری. وہ ایک قوم دوست، وطن دوست سیاستدان کی حیثیت سے ان کا نمایاں رول بلوچستان کی تاریخی جدوجہد میں نمایاں رہا ہے. انہوں نے صحیح سیاست اور اخلاص کی سیاست کی بنیاد اس علاقے میں رکھی اور عوام کو شعور دے دیا اور عوام کو زبان دے دیا، کیونکہ اس قبائلی نظام میں غریب آدمی نے کوئی زبان نہیں کی، ہر ایک ان کا گلا گونڈتا تھا. لیکن میر صاحب سب سے پہلے شخص تھے اس علاقے میں
غریبوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تمہاری یہ حقوق ہیں اور تم کو اس طریقے پر اس پلیٹ فارم سے اپنے حقوق پیش کرنا چاہیے، اور اس جدوجہد میں میر صاحب سب سے پیش تھے۔ وہ جب سیاست میں آئے تو انہوں نے اپنے اصول کو کبھی بالائے طاق نہیں رکھا، اور جس اصول پر وہ قائم دائم تھے اسی پر انہوں نے اپنا سیاست کو چلایا اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کی۔ الیکشنوں میں وہ کراچی سے کھڑا ہونا چاہتے تھے، ان کے مد مقابل نے ان کو 14 لاکھ روپے کا آفر کیا، پھر اس کے بعد بلیک چیک بھی پیش کیا، تو اب کچھ ساتھیوں نے ان کو کہا کہ جناب یہ رقم لے لیں، ہم اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں، لیکن میر صاحب نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کا جو ہے نیشنل کیریکٹر کی سے پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علم کے بغیر انسان مکمل نہیں ہے، اور ہر وقت اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ اپنے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں۔ علم آپ کو یہ قابل بنائے گا کہ آپ نہ صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھیں گے بلکہ اپنے قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں گے۔ جہاں تک میر صاحب کے پالیٹکس کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میر صاحب کی پالیٹکس ایک انسان دوست، اصول پرست اور ایک میانہ رو پالیٹکس رہے ہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں انتہا پسند، مہم جوئی اور تشدد کی پالیٹکس کی مخالفت کی ہے، اور اس کے خلاف وہ لڑتا رہا ہے۔ اس میں میر صاحب کو نقصانات بھی ہوئے ہیں، مگر میر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ انتہا پسندی، دہشت گردی کی پالیٹکس اور مہم جوئی کی پالیٹکس کی مخالفت نہیں کرنا، پالیٹکس قوم اور جس ملک کے لیے، جس قوم کے لیے آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایمانداری نہیں ہوگی۔ دہشت گردی بنیادی طور پر بغاوت کا حصہ ہے، وہ نہ انقلاب کا حصہ ہے اور نہ صحیح سیاست کو، معقول سیاست کا، ریشنل سیاست کا حصہ ہے، دونوں کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اصل میں بغاوت کا حصہ ہے۔ جب ایک گروہ اپنی ناامیدیوں اور محرومی کی وجہ سے سوسائٹی کی بغاوت کرتا ہے، تو اس بغاوت کا جو اظہار جو ہے وہ اکثر ٹیررزم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ بیسکلی جو ہے اس کو پالیٹکس کے ساتھ، یہ پالیٹکس اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ کمپلیمنٹری نہیں۔